کہ ایک ہے عامی کی تحقیق، عام آدمی کی تحقیق، اور ایک ہے عالم کی تحقیق کہ عالم تحقیق کرتا ہے، اور ایک تحقیق ہے کہ مجتہد تحقیق کرتا ہے، اور ان تینوں میں فرق ہے کیفیت کے اعتبار سے۔ عامی کی تحقیق، عام آدمی کی تحقیق یہ ہوتی ہے کہ مولانا صاحب نے کہہ دیا یا فلاں کتاب میں یہ بات دیکھ لی ہے، فلاں جگہ اس کا ریفرنس موجود ہے، یہ تحقیق ہے عام آدمی کی، عام انسان کی۔ اور دوسرے نمبر پہ عرض کیا تھا کہ عالم کی تحقیق، کہ عالم کتابوں میں غور کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ بھئی سیاہ ستہ میں حدیث مبارکہ اس طرح موجود ہے، قرآن کریم میں یہ آیت موجود ہے، یا اس کی تفسیر میں صحابہ کرام کے اقوال موجود ہیں، یا تابعین کے اقوال یا فتاوے موجود ہیں، یا خیر القرون کے لوگوں کے فتاوے موجود ہیں۔ تو عالم اس عربی کتابوں کو کھولتا ہے، پڑھتا ہے، عربی عبارت سے واقف ہوتا ہے، اس کی تحقیق اتنی ہوتی ہے۔ اور اس سے اوپر درجے کی خواص کی تحقیق ہے، جنہیں ائمہ مجتہدین کہا جاتا ہے، جنہوں نے خیر القرون کے دور میں ہی احادیث مبارکہ کی تحقیقات کی، قرآن کریم کی آیات کی تفاسیریں صحابہ کرام سے لیں، اور پھر اسی دور میں دین شریعت کو مدون کیا۔ اب بعد میں جتنے لوگ آئیں گے وہ انہی کی رہنمائی میں چلیں گے کہ جی فلاں امام صاحب کا یہ قول ہے، یا فلاں صاحب نے یہ استدلال کیا۔ آج اٹھ کر اگر کوئی دعویٰ کر رہا ہے کہ میں محقق ہوں، تحقیق خود کروں گا قرآن و سنت پہ، تو وہ دعویٰ تو کر رہا ہوگا اپنے ذہن کے مطابق، تو وہ یہ سمجھ رہا ہے میں تحقیق کر رہا ہوں، لیکن اس کی تحقیق بھی میں نے عرض کیا تھا کہ 852 ہجری پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حدیث کے حوالے سے جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے جی، یہ حدیث ضعیف ہے۔ اب آپ کی تحقیق کہاں ختم ہوتی ہے؟ کہتے ہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی صحت کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اور اس حدیث کے ضعف کے حوالے سے کلام کیا ہے، یا یہ حدیث مقبول ہے یا یہ حدیث مردود ہے، رد کر دی گئی ہے۔ تو وہ دنیا سے جا رہے تھے 852 ہجری میں۔ اب آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق پر کیسے اعتماد کیا؟ آپ نے انہیں کیا سمجھ کر اعتماد کیا؟ تو آپ کا جواب یہ ہوتا ہے کہ بھائی وہ حضرات اس فن کے ماہر تھے، وہ حدیث کے فن کے ماہر تھے، راویوں کا جو فن ہے جس کو اسماء رجال کہا جاتا ہے، اس کے ماہر تھے وہ لوگ۔ تو ماہر کی بات پر اعتماد کر لینے کو تقلید کہتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائی تقلید سے آپ کوئی بھی جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں تقلید کے بغیر چل رہا ہوں تو وہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، جب ان کے پاس کوئی خبر آتی ہے امن کی یا خوف کی، اس کو نشر کر دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر یہ اپنے اس معاملے کو رسول کی طرف لوٹا دیتے یا مجتہد کی طرف لوٹا لیتے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، جو ان میں استنباط کی صلاحیت رکھتے ہیں، تحقیق کی صلاحیت رکھتے ہیں، مسائل کے استخراج کی صلاحیت رکھتے ہیں، اجتہاد کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ ضرور مسئلہ حل کر کے ان کی پریشانی دور کر دیتے۔ تو قرآن کریم کہتے ہیں کہ جہاں تمہیں پریشانی پیش آئے اللہ کی طرف معاملے کو لٹا دو، رسول اللہ کی طرف معاملے کو لٹا دو، نمبر 3 فقیہ اور مجتہد کی طرف معاملے کو لٹا دو، تاکہ تمہاری پریشانی حل ہو جائے۔ تو اللہ نے یہ تحقیق کا بوجھ وزن ہر ایرے غیرے پہ نہیں ڈالا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب آپ زبردستی اپنے پر بوجھ ڈال رہے ہیں میں نے تحقیق کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تحقیق کا بوجھ ہر بندے کے کھاتے نہیں رکھا کہ ہر بندہ کہے جی میں تحقیق کر رہا ہوں، بڑا پریشان ہوں، مجھے تو کاروبار کا، کسی اور کام کا، معاملات کا، رشتہ داریوں کا، دنیا کے اور کاموں کا مجھے ٹائم ہی نہیں ہے، فرصت ہی نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ میں تحقیق کر رہا ہوں، اللہ نے میرے ذمہ تحقیق لگا دی ہے، میری تشکیل کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ جن حضرات کو اللہ نے جن ادوار میں پیدا کیا، رب العالمین نے، حکیم ذات نے، یا ہم ہی اس لائق ہوتے تو ہم اول دور میں پیدا ہو جاتے، پیدا کر دیے جاتے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لیکن جس دور میں ہم پیدا ہوئے اور جس دور میں ہم نے چلے جانا ہے، یہ رب العالمین کی تخلیق ہے، آپ کی حکمت کے عین مطابق ہے۔ تو یہ جن چیزوں کی جب ضرورت تھی اللہ نے ویسے لوگ اس وقت پیدا کر دیے۔ اب آپ دیکھیں کوئی آدمی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھے 1 لاکھ حدیث زبانی یاد ہے؟
کوئی کر سکتا ہے اس وقت؟ اور جتنے بڑے بڑے ریسرچر اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو محقق کہتے ہیں، ان سے جا کے پوچھیں 5 حدیثیں زبانی یاد ہیں سند کے ساتھ، شاید ایک حدیث بھی سند کے ساتھ زبانی یاد نہ ہو۔ اب آپ دیکھیں امام بخاری کوئی 3 لاکھ، اور امام ابو حنیفہ خود فرماتے ہیں مجھے 5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں۔ کتنی حدیثیں یاد ہیں؟ تو یہ حضرات گزرے۔ اب آپ دیکھیں یہ صلاحیت، یہ میموری، یہ حافظہ کس نے دیا تھا انہیں؟ اور اس وقت دیا تھا اللہ نے، بعد میں ایسے حافظے والے پیدا ہی نہیں کیے۔ وقت کے حساب سے اللہ امام بخاری کو پیدا کیا، حدیث کا کام اللہ نے ان سے لیا۔ تو یہ اللہ نے ان کو حافظہ دیا تھا، یہ صلاحیت دی تھی بھائی۔ اب بندہ کہے کہ میں امام بخاری بنوں گا تو بن نہیں سکتا۔ اسی طرح کوئی بندہ آج اٹھ کر گئے کہ میں امام ابو حنیفہ بننے کے چکر میں ہوں، میں شاید بن ہی جاؤں، تو آپ بن نہیں سکتے، کوئی کچھ نہیں بن سکتا۔